اندھیری رات مکہ کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے قتل کا ایک خوفناک منصوبہ بن چکا تھا۔ قریش کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات ختم کر دیا جائے۔ ہر قبیلے کا ایک جوان تلوار اٹھا کر تیار تھا، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں ان کے سب سے قریبی اور وفادار دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کا سفر شروع ہو چکا تھا، لیکن راستہ مدینہ کی طرف سیدھا نہیں تھا۔ دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے دونوں الٹا جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، جبل تھور۔ اسی پہاڑی پر ایک چھوٹی سی غفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غفا میں پناہ لیتے ہیں۔ غفا تنگ تھی، اندھیری تھی اور باہر سے بالکل محفوظ نظر نہیں آتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غفا میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے ٹکڑے پھاڑ کر غفا کے سوراخ بند کیے تاکہ کوئی زہریلا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفا میں تشریف لائے۔ ادھر قریش کے لوگ نشان پہ نشان لگاتے ہوئے پہاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ انعام رکھا جا چکا تھا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ تلواریں چمک رہی تھیں اور قدم غفا کے بالکل منہ پر آ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے موت کھڑی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا اور دیکھا کہ دشمنوں کے پاؤں غفا کے منہ پر ہیں۔ ان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھبرا اٹھا۔ انہوں نے آہستہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یہاں رسول اللہ نے وہ جملہ فرمایا جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے تسلی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ یقین تھے۔ قرآن نے اس واقعہ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب وہ دونوں غفا میں تھے اور رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، غفا کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ جب قریش کے لوگ پہنچے انہوں نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہوتا تو جالا اور انڈے ٹوٹے ہوتے۔ اور یوں موت بالکل قریب آ کر بھی دور چلی گئی۔ تلواریں واپس ہو گئیں، قدم پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی غفا میں رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رات کو خبریں لاتے، اسما بنت ابو بکر کھانا پہنچاتی اور عامر بن فرحیرہ بکریاں چرا کر نشان مٹا دیتے۔ یہ ہجرت صرف سفر نہیں تھی، یہ ایمان، قربانی اور پلاننگ کا کامل نظام تھا۔ جب تلاش تھمی تو دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی غفا سے اسلام کے دور نئے کا آغاز ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفاداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر پورا بھروسہ تاریخ کا سب سے روشن منظر بن گیا۔ غفا تھور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی قوت بن جاتی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو تو دشمن سر پر کھڑے ہو کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔